ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا، دعوت دی. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو، اس پروگرام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ رشتے ماں باپ کے رشتے، بھائی بہن کے رشتے، میاں بیوی کے رشتے، اولاد کے رشتے، یہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور عالیشان رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. انہیں کہتے ہیں نسبی رشتے، خونی رشتے. یہ بہت ہی خوبصورت ہیں. آج کے زمانے میں ان کی خوبصورتی کہیں کھو گئی ہے، لیکن ان رشتوں کو اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے سکون کا اور ہم سب کے لیے راحت بنایا ہے. اولاد بہت زیادہ بڑی راحت ہے. کان میں درد ہو زیادہ بات، آواز تھوڑی سی، آواز زیادہ. اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کرنا سکھائی ہے اپنی اولاد کے بارے میں. ہماری اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، ہمارے دل کا سکون ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے دعا سکھائی. عباد الرحمن جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو اور ہمارے شوہروں کو، اگر مانگنے والی عورت ہے تو اپنے شوہر کے لیے مانگ رہی ہے، اگر مانگنے والا شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے مانگ رہا ہے. من ازواج، ازواج سے مراد یا تو بیوی ہے یا شوہر ہے. اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اگر بیوی مانگ رہی ہے تو وہ یوں کہہ رہی ہے، اے ہمارے رب، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ازواجنا وذریاتنا، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. قربان دے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا ایسی سکھائی ہے. حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ یوں دعا کرو کہ ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، ہماری اولاد کو حاجی بنا دے، ہماری اولاد کو اعلیٰ اخلاق بنا دے، ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا دے. دعائیں ہو سکتی ہیں نا بہت ساری، لیکن ایک جملہ ہے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ ایسا جملہ ہے جس میں ساری دنیا جہان کی دعائیں اور دنیا کی ساری رحمتیں، برکتیں، راحتیں، سکون، آسانیاں، ترقیاں، کامیابیاں، سکسیس، ساری چیزیں جمع ہوں گی. جس کا جو دل چاہے، جس میں اس کی جو راحت ہو، اور جو اپنی اولاد کو جیسا دیکھنا چاہے. اللہ رب العزت نے دعا ایسی سکھائی ہے کہ ساری چیزیں بیٹے میں پیدا ہو جائیں، ساری چیزیں اولاد میں پیدا ہو جائیں. کیا ہوا ویڈیو بنانا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عامر بھائی کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کی اولاد ماشاءاللہ حافظ قرآن بنی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بننے کے ساتھ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ایک آدمی حافظ قرآن ہے لیکن والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی نمازی، پرہیزگار، تعبد گزار، حاجی، دباؤ اس کو. صلاۃ کا پابند ہے، لیکن اپنے والدین کی خدمت بھی کرتا، اپنے والدین کو منانی نہیں آتی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی تم نے دبایا ہوگا؟ نہیں، میں نے دبایا ہے. اور اس کی اس صلاحیتوں کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے کہ جب والدین اور ٹھنڈک کے ساتھ وہ مطمئن نہ کریں. تو جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا ایسی سکھائی کہ اطمینان اور راحت کی جتنی چیزیں ہیں اے اللہ ہماری اولاد میں وہ رکھ دیں. یقین کریں، اگر کوئی عامر بھائی سے پوچھے، میں خود ایک والد ہوں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں. بہت سے ہمارے ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، بچیاں حافظہ ہیں. اب جب بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، یقین کریں والد کے دل میں جھانک کر دیکھیں خوشی کا مقام، راحت کا مقام، سکون کا مقام کیا ہے. یقین کریں جب پہلی مرتبہ بچہ پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب پہلی مرتبہ بچہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو باپ کا دل یہ چاہتا ہے میں ساری دنیا اور دنیا کی ساری دولت اپنے اس بچے کے قدموں میں لا کے ڈال دوں جو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ ماں باپ کی اولاد میں اللہ رب العزت اس اولاد کی شکل میں اطمینان، راحت دے دے اور سکون
سکون دے دے۔ یقین کریں آج دنیا میں جہاں بہت ساری چیزوں کا بلیف سسٹم چینج ہو گیا اور یقین و توکل نہ جانے کہاں چلا گیا، وہاں پر رشتے، ناطے، صلہ رحمی، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اچھے اخلاق، یقین کریں یہ بھی بہت کم دیکھنے کو نصیب ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنا اپنے والدین کے ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے والدین کی راحت کا، خدمت کا، محبت کا، ادب احترام کا خیال کرنا یہ ہر انسان پر فرض عین ہے، فرض عین۔ قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جتنی نماز میں تلاوت ضروری ہے وہ تو فرض عین ہو گیا، لیکن مثال کے طور پر 3 آیتیں پڑھ لیں، سورہ فاتحہ ملا لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن پورا قرآن سیکھنا، پورے قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن والدین کی خدمت کرنا، والدین کے اچھے انداز سے ان کی خدمت کرنا، ان کو راضی کرنا یہ تو فرض عین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ تمہاری جنت تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری جنت تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر والدہ راضی ہے، اگر والد راضی ہے تو یقین کریں پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں کام آئیں گی۔ اگر والدین ناراض ہیں اور والدین کی انسان خدمت نہیں کرتا تو پھر یقین کر لیں کہ نعمتیں اور یہ ساری جو نیکیاں ہیں یہ بعض اوقات انسان کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ اب یہ جو حافظ قرآن بننا ہے یہ ایسا نہیں ہے ہم کسی بچے کے ساتھ سنتے ہیں حافظ محمد ابراہیم صاحب نام سنا ہوں گا، اب بس یہ پتہ چلا بھائی قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے۔ کبھی قرآن پاک کھول کر اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ اس کے وہ 600 صفحات 700 صفحات پورے اتنے لمبے لمبے، جس کی 15 لائنیں 16 لائنیں، وہ کتنی بڑی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، بہت زیادہ محنت طلب کام ہے۔ جس بچے کو انسان حفظ قرآن میں ڈالتا ہے قرآن کا حافظ بنانے کے لیے، یقین کریں اس کے اوپر اتنا بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے اور رات دن کی محنتیں ہیں۔ اب حافظ محمد ابراہیم کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف جاتا ہوگا اور تھوڑی دیر بعد 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزار کر واپس آ جاتا ہوگا؟ نہیں، یہ روزانہ صبح فجر کے بعد سے اس کی روٹین شروع ہوئی ہے، رات سونے تک اس کا سبق، اس کی سبقی، اس کی منزل، ایک ایک آیت کو ٹھیک کرنا، ایک ایک آیت کو یاد کرنا، والدہ کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ حافظ قرآن بچے کے ساری جو کریڈٹ اور محنت کا سارا دار و مدار ہے وہ والدہ کے اوپر ہوتا ہے۔ والدہ بڑی محنت کرتی ہے، صبح کا ٹائم اٹھانا، ڈائریاں چیک کرنا، بچے کا یونیفارم، بچے کا بیگ، اس کا سبق، اس کا مطالعہ، اس کی ساری چیزیں، اس کا ناشتہ، اس کا دوپہر کا لنچ، یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے والی والدہ ہے۔ والد صاحب بھی بہت محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہنچانا، لے جانا، لے کے آنا، ساری ذمہ داری والد صاحب کی ہوتی ہے۔ دونوں ہی ماشاءاللہ بہت ہی میرے لیے تو دونوں کی محنتیں بہت بڑی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کے اساتذہ کرام ہیں، آپ کو صحیح ہونا نہیں ہے آئے قاری شریف صاحب نے ماشاءاللہ ان کو قرآن پڑھا ہے، اور ان کے بغاوت میں جو ہمارے ادارے کے نگران صاحب ہیں قاری محمد ناصر صاحب، قاری مصطفیٰ عابد صاحب اور ہمارے سر عابد صاحب، ماشاءاللہ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے بیان نہیں کیا ہے، نہ فضائل سنا ہے، نہ حفظ قرآن کے فضائل سنا ہے، نہ اور کوئی، صرف آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا۔ اور بزرگ جو ہیں، بہت سارے بزرگ ایسے بھی ہم نے سنے کہ جو ہر نماز میں درود شریف کے بعد جب سلام پھیرنے کا وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا، بہت ساری دعائیں ہیں قرآن پاک میں، بہت ساری دعائیں آئی ہیں، حدیث شریف میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو بعض بزرگ یہ دیکھیے گا کہ ہر نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین،
کہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ انسان کا دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا پیسہ، کاروبار، اس کی جائیداد اور اس کی دکان یہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہے۔ انسان جو محنت کرتا ہے، ساری محنت، ساری جمع پونجی، سارا خزانہ، سارا بزنس اپنی اولاد پر لٹاتا ہے، قربان کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کی قدر کریں۔ جن لوگوں کی اولاد ان سے چلی گئی، جن لوگوں کی اولاد گم ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کے لیے بازار میں کھڑے ہوئے، کسی پکنک پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے اور آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ آپ سے جدا ہو گیا، 15 منٹ کے لیے وہ نہیں مل رہا اور آپ کو لگا وہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے، کہاں گیا ہے نہیں پتا۔ یہ قیامت ہے، قیامت یہ اتنی بڑی قیامت ہے کہ آپ کو قیامت کا انتظار نہیں رہے گا، آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ اولاد بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی سہولت کے ساتھ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ رہنا نصیب فرمایا۔ اولاد کے لیے بہت دعائیں کریں، اولاد کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اولاد کے لیے بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ بچے پیدا کرنا آسان ہے، میں کہتا ہوں شادیاں بھی آسان ہیں، جو پوری زندگی کا ایک معاملہ ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ ہر صبح ہر شام کی ذمہ داری، ہر صبح ہر شام کا واجب اور لازم اللہ کی طرف سے ضروری چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ آگ سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ انہیں نمازی بنانے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں جو بھی جگہ بنتی ہے، آپ کا یہ ہال ہے، اس ہال میں بھی کہیں نہ کہیں کیمرے نصب ہوں گے، کیمرے ہوں گے، CCTV کیمرے۔ وہاں پر لوگ آفس میں بیٹھ کے پورا ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، مانیٹر کر رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ CCTV کیمرے ہوتے ہیں نا، اب تو ہر جگہ پر یہ نظام ہے کہ لوگ CCTV کیمرے لگاتے ہیں، اور جہاں پر کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی برے کام نہیں کرتا۔ پتہ چل جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، چوری نہیں کرے گا، پتہ چل جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی غلط بات، غلط حرکت نہیں کرے گا۔ اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ سب سے بڑے CCTV کیمرے اللہ نے ہمارے گھروں میں لگائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں CCTV کیمرے لگائے ہیں۔ وہ CCTV کیمرے جو اوپر سے ہمیں تصویر بنا رہے ہیں، یہ تو ہماری آواز نہیں دیکھ رہے، ہمارے اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارے اندر ہماری عادتیں کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، کیفیتیں کیا ہیں، یہ CCTV کیمرہ نہیں دیکھ رہا۔ لیکن جو اللہ نے گھروں میں CCTV کیمرہ لگائے ہیں، وہ ہماری ہر بات سن رہے ہیں، ہر بات دیکھ رہے ہیں، ہر عمل دیکھ رہے ہیں، اور اندر کی ہماری کیفیتیں، ہمارا اخلاص، ہماری نیتیں اور ہمارے جذبات، ہماری محبتیں، سب چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور وہ ہماری اولاد ہے۔ جو ہم گھر میں کام کر رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، چاہے وہ وائف بول رہی ہے، چاہے وہ میں بول رہا ہوں، میرے بچے وہ ساری چیزوں کو منوان سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کی کاپی کر رہے ہیں، اور وہ جو ہم کرتے ہیں اس کی نقل اتار رہے ہیں۔ میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اگر میرے بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو وہ ٹوپی پہنو، میں نے کبھی نہیں کہا ٹوپی پہنو، لیکن وہ ٹوپی اس لیے پہنتے کہ اس کا ابا مفتی ہے، وہ ٹوپی پہنتا ہے، شلوار قمیض ہے، میرے سارے بچے شلوار قمیض پہنتے، کبھی شلوار قمیض کے بولتے۔ اچھا لیکن گاڑی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی جب بڑے ہوں گے گاڑی رکھیں گے۔ یعنی نماز ہے، اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے میرا ابا نماز پڑھتا ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، یہ نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، وہ بچے بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں جب گھر واپس آتا ہوں تو میرے بچے جو ہے نا، وہ جو میں نے نماز پڑھائی ہوتی ہے وہ پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ایسے سیشن رکھا، ویڈیو بنوا رہا تھا، اور میں نے تلاوت کی، بیان کیا، چلا گیا میں اٹھ کے، میرے بعد جو ہے وہ میرا بیٹا آیا، میری کرسی پہ بیٹھا اور وہ بیان کر اور ویڈیو بنوا رہا ہے۔ تو یہ کاپی ہے، ہمارے بچے جو ہم کر رہے ہیں گھر کے اندر، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہے اقرا جامعہ میں قرآن کا ایڈمیشن کروا لیا، اب جی قاری ناصر صاحب کے پاس والدین آتے ہیں، عامر بھائی آئے جی میرے بیٹے کو یہ بات سمجھا دیں، یہ بات سکھا دیں۔ اللہ کی قسم میں تو ادارے میں بیٹھا ہوں نا، میں تو رات دن بچوں کو دیکھ رہا ہوں، والدین سے بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں بچے کو نہیں سکھا سکتا، میں بچے کو نہیں سمجھا سکتا، نہ کوئی استاد سمجھا سکتا ہے، جب تک گھر سے اس کو وہ موٹیویشن نہیں ملے اور اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اور اس کی تربیت نہ ہو، اس کی نماز سیکھ نہ ہو، اس کے اخلاق سیکھ نہ ہو،
جو میں بول رہا ہوں، جیسے میری زبان ہے، جیسے میری بول چال ہے، جیسے میرے چلنا کرنا ہے، یہ ساری میری اولاد میں شفٹ ہوگا. تو اس لیے بھائی اس بات کا بہت اہتمام کریں کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے سے پڑھائیں اور ان کی تربیت کریں. میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں اچھا پڑھانا ضروری نہیں ہے، اچھی تعلیم ضروری نہیں ہے، اچھا انسان بنانا ضروری ہے. آج کل بہت اچھی تعلیم ہے، بہت کچھ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن گھر سے جو ایک بچے کو والدین سے، بھائی بہنوں سے جو کچھ ملتا ہے وہ چیزیں جو ہے نا نہیں ملتی. میں نے عموماً والدین میں یہ بات دیکھی ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس پہ بڑا لاڈ ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے. عموماً دیکھا ہے چھوٹا ہے نا لاڈلا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ عموماً والدین کو اپنے بچے پالنا، اپنے بچوں کی تربیت سمجھ میں تب آتی ہے جب چوتھا آ جاتا ہے، جب پانچواں آ جاتا ہے، جب کلاس آ گیا تو اب کی اس کی تربیت ہو رہی ہے. اس کو نرمی سے، اس کو سختی نہیں کرنی، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. پہلے بچے کی کٹائی کر کے اس کے اخلاق برباد کر دی. پہلے بچے کو بدتمیزی سکھا کے. تو یاد رکھیں جو بڑا بیٹا ہے، جو بڑی اولاد ہے، یہی سب بچوں کو سکھاتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے. سب سے بڑا استاد والدین کے بعد اس کا بڑا بھائی ہے. جو بڑا بھائی کرتا ہے چھوٹے بھائی ہو بہو کاپی کرتے ہیں. اگر بڑا بھائی سوتے لگا رہے ہیں چھوٹا بھائی بھی سوتے لگائے. اگر بڑا بھائی اعلیٰ اخلاق ہے، نمازی پرہیزگار ہے، تو دیکھیے گا ان کے بھائیوں کے اندر بھی وہ چیزیں، وہ صفات پیدا ہوگی. تو اس لیے بھائی ایک بچے کو بڑے قیمتی سمجھیں، ان کے اوپر بڑی محنت کریں. میں کہتا ہوں ساری چیزیں سائڈ پہ رکھیں، ساری مصروفیات، بزنس، کاروبار دوسرے نمبر پر ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ہماری اولاد ہے. اس کو صحیح معنی میں ہم وقت دیں، صحیح معنی میں ان کی تربیت کریں، ان کے اوپر محنت کریں، تربیت کی محنت ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی ترتیب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حافظ محمد ابراہیم صاحب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک اور تکمیل قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور میری تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بہت ہی خاموشی، ادب اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا. اور میں اپنے ادارہ اقرا جامعہ انوار القرآن کی طرف سے اس پوری فیملی کو، حافظ محمد ابراہیم کو، عامر بھائی کو، ان کی پوری فیملی کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. اب تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد ابراہیم آپ کے سامنے تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب
ربهم فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. کچھ اور کہنا ہے قاری صاحب؟ سب بات پوری ہو گئی، میں نے کہہ دی ساری بات. یہ دادا جو ہے محمد عارفین عالم، یہ بچے کے دادا ہیں کہ آپ کے دادا؟ آپ کے والد ہیں. اور نانا عبدالمجید انصاری صاحب کے دونوں رشتے. چلیے، حافظ محمد ابراہیم صاحب کے دادا محمد عارفین عالم اور نانا عبدالمجید انصاری. میرے دادا کا نام اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اس حافظ بچے کو ان دونوں بزرگوں کے بلندی درجات کو ذریعہ بنا دے. اور جتنے بھی ہمارے وقاری وفات آ گئے سب ہمارے دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی لذیذوں سے ضرورت فرما دے. ان کی تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ سب زندوں کو اور سب مردوں کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دعا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب بابا میں نے آپ کو وہ دے دیا تھا نا، کارڈ دے دیا تھا نا پیسے والا. ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا الہ العالمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم اپنے تمام گناہوں پر تہ دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. یا الہ العالمین قرآن پاک کی تکمیل کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. حافظ محمد ابراہیم جو اس مجلس کے روح رواں اور دلہا ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ آپ کے کلام کو حفظ کیا، یا اللہ انہیں قرآن مجید پختگی اور قرآن مجید کا حیات پوری زندگی یا اللہ انہیں قرآن مجید کا حافظ اور قرآن مجید کو یاد رکھنے والا بنا دیجیے. قرآن مجید کے اوپر عمل نصیب فرما دیجیے. قرآن مجید کی تلاوت ہم سب کو نصیب فرما. قرآن مجید کی تفسیر کا سیکھنا ہم سب کو نصیب فرما. قرآن مجید پر عمل ہم سب کو نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہم سب اپنے مسائل لے کر، اپنی پریشانیاں مشکلات، اپنے ٹکڑے لے کر یا اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں. یا اللہ تو ہماری مدد کر دے. اے بے نیاز ذات اللہ، اے سمجھ ذات اللہ، ساری دنیا تیری محتاج ہے. یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں. اے ہمارے رب، اے سمجھ ذات اللہ، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں. یا اللہ ہماری احتیاجی کو دور فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے ہمارے لیے. یا اللہ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دے. یا اللہ زمین و آسمان کو ہمارے لیے نعمتیں بنا دے. یا اللہ تیری نعمت ہے ہمارے لیے رحمت بنا دے. یا اللہ زحمت بننے سے اور یا اللہ عذاب کی تمام شکلوں سے ہماری حفاظت فرما. قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. موت کے جھٹکوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرما. یا اللہ پوری زندگی ہم سب کو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے پیارے نبی کی سنتیں کیسی نورانی اور کیسی پیاری اور منور تر و تازہ خوشبودار معطر ہیں. یا اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں پیارے نبی کی سنتیں ہمارے اعمال میں، ہمارے آقا و جوارح میں، ہمارے ظاہر میں، ہمارے گھر گلی کوچے میں، ہمارے گھر والوں میں یا اللہ پیارے نبی کی سنتیں منور فرما. یا اللہ پیارے نبی کی سنتوں کا سکون عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، اپنی اولاد کا غم نہیں دیکھ سکتے. یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کا غم دیکھنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں خوشگوار اور بہترین ایمان و اعمال والی لمبی زندگی، عافیت اور صحت تندرستی والی نصیب فرما. یا اللہ پوری موت سے اور پوری زندگی سے، گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. ناگہانی اچانک حادثاتی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب میں، والدین میں،
بچوں میں یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ جتنے ہمارے پیارے مرحومین مرحومات وفات پا گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو بلند درجات نصیب فرما دیجیے یا الہ العالمین۔ خاص طور پر حافظ محمد ابراہیم کے دادا نانا اور جتنے بھی اعزا و اقارب ان کے خاندان میں وفات پا گئے سب کو بلندی درجات نصیب فرما، سب کی لغزشوں سے خطاؤں سے درگزر فرما یا الہ العالمین۔ جیسے آج ہم سب کو اس خوشگوار ماحول میں بیٹھنا نصیب ہے یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اسی طرح خوشگوار ماحول میں پوری زندگی گزارنا نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ جو عامر بھائی نے یہ پروگرام رکھا ہم سب کو بڑی عزت کے ساتھ انوائٹ کیا یا اللہ انہیں خوب جزائے خیر عطا فرما، ان کے خاندان والوں کو ان کے گھر والوں کو سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ حافظ صاحب کے اساتذہ اکرام، ادارے والے، تمام انتظامیہ، اساتذہ، معلمین یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما یا الہ العالمین۔ بہت کم مانگا بہت زیادہ عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے حاضرین اور حاضرات جتنے بھی بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی دلی جائے مرادیں پوری فرما دے، سب کو خوشیاں خوشگواریاں ترقیاں کامیابیاں نصیب فرما دیجیے یا الہ العالمین۔ ہم سب کے رزق حلال کو فراخ فرما دیجیے، ہم سب کو رزق حلال فراخ عطا فرما، خوب برکتیں عطا فرما، ہم سب کو صحت کی دولت، قوت کی دولت، ایمان اور اعمال کی دولت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے مال جان عزت ایمان کی حفاظت فرما یا الہی۔ جسم میں جب تک کہ ہمارے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں بس دعا ہے دل کی دین حضرت محمد رہے اور عزت قرآن رہے یا الہ العالمین۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے، فلسطین، غزہ یا اللہ ان کی فوری مدد فرما دیجیے، اللہ ان کی امداد فرما دیجیے یا اللہ وہ بھوک اور افلاس و پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اسرائیلیوں کو، یہود و ہنود کو، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو یا اللہ چن چن کر تباہ و برباد فرما، ذلیل و خوار فرما یا اللہ ان کی طاقتوں کو، ان کے اتحاد کو سب کو پارا پارا فرما یا اللہ۔ ہمارا ادارہ جامعہ انوار القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اس سے بہت سے یا اللہ ہزاروں کی تعداد میں علماء، حفاظ، حافظات یہاں سے فیض اور کسب کر کے گئے یا اللہ سب کو قبول فرما لے یا اللہ۔ اس ادارے کی فیض کو چاردان کے عالم میں جاری و ساری فرما۔ اس ادارے کے بانی حافظ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمن درخواستی نور اللہ مرقدہما یا اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا الہ العالمین۔ ہمارے ملک پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی ہر کونے کی داخلی اور خارجی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے۔ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہر شہری کی، ہر دیہاتی کی حفاظت فرما، ہر پاکستانی کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت مبارک ہو اور ہمارے بھائی محمد حامد صاحب کی طرف سے میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت نکالا یہاں تشریف لائے، اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا۔